بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم بات کریں گے پودوں کے بارے میں۔ تو آپ کے لیے یہ بڑی دلچسپ معلومات ہوگی کہ آپ جانتے ہیں کہ پودے جو ہیں اپنی خوراک خود بناتے ہیں۔ اس خوراک بنانے کے عمل کو فوٹو سینتھسس کہا جاتا ہے، اردو میں ضیائی تالیف، یعنی کہ یہ سورج کی روشنی سے خوراک کو تیار کرتے ہیں۔ یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے پودے اپنی جڑوں کے ذریعے سے پانی اور نمکیات بذریعہ تنا پتوں تک پہنچاتے ہیں۔ پیارے بچوں، جو پتے ہوتے ہیں ان کو فوڈ فیکٹری بھی کہتے ہیں۔ پتوں کو فوڈ فیکٹری اس لیے کہا جاتا ہے کہ پتے جو ہیں وہ پودوں کے لیے خوراک بناتے ہیں۔ نہ صرف خوراک بناتے ہیں بلکہ آکسیجن کا اخراج کرتے ہیں۔ جو دیگر جاندار آکسیجن پہ زندہ ہیں وہ وہاں سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں اور سانس لیتے ہیں۔ پتوں ہی کے ذریعے سے جو انسانوں کی اور دیگر جانداروں کی جو چھوڑی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے اس کو جذب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پتے کے اندر ہی ایک کیمیکل کلوروفل جو اس کا گرین سبسٹانس ہوتا ہے وہ رکھا ہوتا ہے، اور یہ سورج کی روشنی اور زمین سے حاصل کردہ پانی اور نمکیات کی وجہ سے ایک کیمیکل ریئیکشن کیا ہوتا ہے پتے کے اندر، جس کی مدد سے گلوکوز شوگر جو پودے کی خوراک ہوتی ہے وہ اور آکسیجن جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اور وہ خارج کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پتے جو ہیں بارش برسانے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو فالتو پانی ہے جو پتے کے نیچے چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں جن کو سٹومیٹا کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے یہ پتے جو ہیں فضا کے اندر آبی بخارات کو، یہ جو واٹر ویپرز ہیں ان کو بکھیرتے رہتے ہیں۔ یہی واٹر ویپرز بعد میں جب 0 ڈگری سے کم اور ان کے اندر جو کاربن ڈائی نائٹروجن گیس جو نائٹروجن گیس ہے وہ اس جو واٹر ویپرز ہیں ان کو ڈینس کر دیتی ہے، ان کی ڈینسٹی کو بڑھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے کنڈنسیشن کا پروسیس ہوتا ہے اور پریسیپیٹیشن ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جو ہیں پانی کے قطرے جو ہیں یہ بارش کے قطروں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اگر 0 ڈگری سے ٹمپریچر نیچے گر جائے، مائنس میں چلا جائے تو یہ جم جاتے ہیں، برف کے ذرات بن جاتے ہیں، اور سم ٹائمز یہ بوجھل ہو کے بارش برس جاتی ہے۔ یہ تو پتوں کا بڑا اہم، اسی لیے پیارے بچوں آپ اپنے گھر میں پودے ضرور لگائیں۔ پودے نہ صرف آپ کو آکسیجن دیتے ہیں، آپ کو بارش دیتے ہیں، آپ کی ہوا کو صاف کرتے ہیں، بلکہ جو ماحول ہے اس کو خوبصورت بھی بناتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے بتایا کہ تمام جو پودے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، بلکہ خود تیار کرتے ہیں اور آکسیجن بھی دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے پودے بھی ہیں جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی خوراک جو ہے ہوا میں اڑنے والے پتنگے، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں اور دیگر کیڑوں کو کھاتے ہیں۔ ایسے جو پودے ہیں ان کو گوشت خور پودے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے شکار کو اپنے پھنسانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنائی ایسے ہے کہ یہ ایک ایسی ترکیب کا اللہ تعالیٰ نے امتزاج کر دیا ہے۔ پیارے بچوں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایکوپمنٹ موجود ہوتے ہیں، طریقہ کار موجود ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ان اڑنے والے کیڑوں کو یا دیگر کیڑوں کو جو ان کے پتوں پر، ان کے تنوں پر آ جاتے ہیں، ان کو یہ جکڑ لیتے ہیں اور پھر کھا جاتے ہیں۔ کیڑے کھانے والے جو کچھ پودے ہیں جس کو وینس فلائی ٹریپ بھی کہتے ہیں، یہ زہریلے مغز گیر ہوتے ہیں۔ ان کے پتے ایسے ہوتے ہیں جو درے بلیڈ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی کیڑا اس کے اندر آتا ہے یہ اس کو اپنے ان بلیڈ کے اندر سے جکڑ لیتے ہیں، اور ان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کانٹے نما دندانے ہوتے ہیں، ان دندانوں کی مدد سے یہ جو جیسے کوئی کیڑا ان کے اوپر بیٹھتا ہے، یہ اس کے اندر اس کے جو پاؤں ہیں، جو کیڑے کے پاؤں، ان کی ٹانگوں کو ساتھ اپنے اندر پھنسا لیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں، اور اس طرح کیا ہوتا ہے کیڑے اس کے اندر آہستہ آہستہ ان پتوں کے اندر پیوست ہوتے ہیں اور ان کو کھینچتے ہیں اپنی طرف اور اپنے جو ہیں اس کے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پودا ہے
اس کے پتوں کے چاروں طرف گلینڈز ہوتے ہیں. گلینڈز پیارے بچوں کہتے ہیں جس کے اندر سے رطوبت خارج ہوتی ہے. جیسے ہمارے گلے میں اللہ تعالیٰ نے پیچوٹری گلینڈز رکھ دیا، اور یہ جو زبان کے نیچے جو پانی اکٹھا ہوتا ہے، یہ جو رطوبت اکٹھی ہوتی ہے جس کو آپ تھوک کہتے ہیں، یہ پیٹوٹری گلینڈز کی مدد سے بنتا ہے. اس کے علاوہ بھی انسانی باڈی میں بے شمار گلینڈز ہیں. جگر بھی ایک گلینڈ ہے، اور جگر جو ہے جس کو کلیجی کہا جاتا ہے، انسانی جسم میں سب سے بڑا گلینڈ ہے، جس کا اوسط وزن 2 سے 2.5 کلو بھی ہوتا ہے. یہ آپ نے بکروں میں بھی دیکھا ہوگا پیارے بچوں. تو ایسے پودوں کے اندر جو گلینڈز ہوتے ہیں، یہ ایک لیس دار جو مادہ ہے وہ خارج کرتے ہیں. اس مادے میں بیٹھنے والے کیڑے جب اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو اپنے کوزہ برگ کے کوزہ نما جو ڈھانچے میں جو ہے اس کو ڈبو لیتے ہیں اور پھر اس کو تحلیل کرتے ہیں. ایسے پودوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ ان کے اندر سے جس طرح انسان کے معدے کے اندر گیسٹرک جوس ہوتا ہے جو تمام جو خوراک ہے اس کو ہضم کرتا ہے، اسی طرح پیارے بچوں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو پودے ہیں، یہ جو کیڑے کھانے والے پودے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ یہ اپنے جو پتے ہیں ان کے اندر سے ایسے رطوبتیں چھوڑتے ہیں جو ان کیڑوں کو تحلیل کر کے تو یہ اس طریقے سے اپنی خوراک بنا کے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. ایسے پرندے، ایسے جو پودے ہیں وہ صحراؤں میں بھی موجود ہوتے ہیں اور جنگلوں میں بھی موجود ہوتے ہیں. تو آج آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو پودے ہیں، پودوں کی بہت سی ایسی اقسام بھی دنیا میں موجود ہے جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کرتے، بلکہ یہ دوسرے جانداروں پہ زندہ ہیں، کیڑے مکوڑوں کو یہ کھاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.